اللہ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ تو اس بات سے ڈر کہ میں تجھے فوت کر دوں یعنی بھلا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب عز و جل سے عرض کی مجھے وصیت و نصیحت فرما۔ ارشاد ہوا میں تجھے اپنی محبت کا حکم دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکرر عرض کیا، پھر یہی حکم باری ہوا۔ اسی طور سے 4 مرتبہ سوال و جواب ہوا، ہر مرتبہ یہی ارشاد باری ہوا کہ میں تجھے اپنی محبت کا حکم دیتا ہوں، یہاں تک کہ تیری ہستی کا بیضہ تجھ سے جدا ہو جائے اور تجھے شرع مقدس کا بازو اپنی طرف ملا لے اور تجھے آواز کرنا سکھا دے۔ اس وقت تو فضل کے دانے چگنے لگے گا اور اس سے اثر حاصل کرے گا۔ آپ کا مطلب اس سے یہ تھا کہ تو مخلوق کو واعظ کہنا اور ان کو اللہ عز و جل کی طرف بلانا اس وقت تک ترک کر دے کہ تیرے پاس من جانب اللہ کشش اور واعظ گوئی اور لوگوں کو اللہ عز و جل کی طرف بلانا کی قابلیت پیدا نہ ہو جائے۔ تم اس حکم ظاہری کو اس پر عمل کر کے مضبوط کر لو، پھر دیکھو کہ قرب و مناجات الہی سے کیا لذت تم کو حاصل ہوتی ہے۔ عوام تو کھانے کے عاشق ہیں، میں کلام ایسی حالت میں کرتا ہوں کہ تو میرے نزدیک اور آسمان و زمین سب معدوم ہوتے ہیں، اور یہ جانتا ہوں کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ سوال، بعض مشائخ کے اس قول کے کیا معنی ہیں کہ مرید کو اس سے پہلے پکڑ کہ وہ دانہ ہو جائے؟ آپ نے اس کا جواب دیا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تو مرید کو عبادت اور نماز روزہ کے مجاہدے میں اس سے پہلے متوجہ کر دے کہ وہ قرب و لطف الہی سے واقف ہو، بس جب کہ رب تعالی اس کو اپنا قرب عطا فرمائے گا اور اس پر لطف فرمانے لگے گا تو وہ اپنے عمل سے سست پڑ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیری شراب و مراد کا مزہ چکھے اس راستہ کو تلاش کرنے لگے گا اور تجھے چھوڑ دے گا۔ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو گیا ہے۔ یہ جاہ و مرتبہ کا بندہ ہے اور وہ درہم کا بندہ، یہ بادشاہ کا بندہ ہے اور یہ اپنی دنیا کا، اور یہ اپنے نفس و ثواب کا بندہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کوئی اپنے روزے میں اور کوئی اپنی نماز میں اور کوئی اپنی گوشہ نشینی میں اور کوئی اپنے دوزخ کے خوف میں اور کوئی جنت کی محبت میں مشغول ہے۔ تم کوئی شخص روئے زمین پر ایسا تلاش کرو جس کا قلب اللہ کے واسطے اور اس کی معیت میں اس کے ساتھ متعلق ہو اور وہ خلق سے بے پرواہ ہو کر دین الہی کی نصرت و مدد میں لگا ہوا ہو۔ بس اگر تم ایسے شخص کو پالو تو تم اس کا دامن پکڑ لو۔ مومن کی خوشی اس کے چہرے پر ہوتی ہے اور اس کا غم قلب میں مخفی ہوتا ہے، پھر ترقی کے بعد یہ معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔ غم چہرے سے ظاہر ہونے لگتا ہے اور مسرت اس کے قلب میں ہوتی ہے۔ چہرے پر غم مخلوق کے ادب سکھانے کے واسطے ہوتا ہے اور مسرت قلبی قضاء و قدر کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ وہ قضاء و قدر کی طرف دیکھ کر ہنستا رہتا ہے اور ان دونوں سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جب تک وہ مومن رہتا ہے دنیا اس کے لیے قید خانہ بنی رہتی ہے، بس جب تقوی اس میں جاگزیں ہو جاتا ہے تو وہ دنیا سے نکل کر اپنے قید خانہ اور تنگی سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے، اور جہاں سے خیال بھی نہیں ہوتا وہ اس کے لیے رزق پہنچاتا ہے۔ اور یہ آیت عربی میں یوں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وہ اپنے بیضۂ وجود سے نکل جاتا ہے، شریعت کا دانہ چگنے لگتا ہے، قرب الہی کا بازو اس کو اپنے پہلو میں لے لیتا ہے، اس کو اپنی طرف ملا لیتا ہے۔ ایسا شخص طبقوں اور دسترخوان کا مالک بن جاتا ہے۔
اے احمق، تیرے ساتھ بجلی ہے جس کو کہ قرار نہیں ہے، تیرے ساتھ اسباب ہے، جیسے آئے گا چلا جائے گا، تو محتاج ہے کہ تو 1000 بار فنا ہو اور 1000 بار مرے، پھر آخرت میں تو درخت کے مانند قرار پکڑے گا، رات دن آتے اور وہ پھل دیتا رہتا ہے اور اپنی حالت سے نہیں پلٹتا، بڑھتا رہتا ہے، نشو و نما پا کر سایہ ڈالتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کہ تو ساتوں زمین کی میخ بن جائے، یہ حالت پیدا ہوگی، تو ہذیان نہ بک، دعوے نہ کر، تجھے ایک چونٹی کاٹ لیتی ہے تو تجھ پر قیامت قائم ہو جاتی ہے، تیری غذا میں سے ایک لقمہ فوت ہو جاتا ہے تو تجھ پر قیامت قائم ہو جاتی ہے، تو اپنی حالت کو چھوڑ دے، اپنے میں داخل ہونے دے، وہ تیرے قلب میں مل جائے، جوڑ پیدا کرے اور تیرے بچہ پیدا ہو جو کہ ہوا میں اڑے اور تیرے باطن کی بلندی پر جا کر ٹھہرے، شرق و غرب، جنگل و دریا میں آمد و رفت کرے، تو سویا پڑا ہوا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آدمی سوئے ہوئے ہیں، پس جب مر جائیں گے ہوشیار ہوں گے، جبکہ ہوشیاری فائدہ نہ دے گی۔ وہ بڑا برا مرد ہے جو کہ بعد موت کے ہوشیار ہو۔ فقیر کے لیے ضرورت ہے کہ وہ قناعت کی آزار پہنے اور عفت کی چادر اوڑھے، یہاں تک کہ وہ حق عز و جل کی طرف پہنچ جائے اور سچائی کے قدم سے اس کی طرف قرب الہی کے دروازے کو طلب کرتا ہوا دنیا و آخرت تمام خلق و موجودات سے بھاگتا ہوا دوڑ کرے، اس کی خواہش میں سرگرداں رہے، عنایت و رافت الہی اور اسی کی رحمت و شوق اور اس کے جذبے اور نظریں اور اس کا ملائکہ پر فخر فرمانا اور انبیاء کرام اور فرشتوں کی روحوں کے لشکر اس کا استقبال کریں۔ فرشتے اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی روحیں اس کے مصاحب ہو کر اس کے ہمراہ آ کر اس کو مثل دلہن کے دربار الہی میں پہنچا دیں۔ اے مردہ دلو، تم کو تمہاری جنت کی طلب نے حق عز و جل سے روک رکھا ہے، تم اس سے علیحدگی اختیار کرو، علیحدہ ہو جاؤ، لوٹو، تو اپنی آرزو کو کم کر دے تاکہ تیرا دل نزدیک اور تیرا باطن مخلوق سے صاف و پاک ہو کر حق عز و جل کے قریب ہو جائے، اور تو اپنے سابقہ تقدیر کو پڑھ کر اس کی ایک ایک سطر، ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف پر اپنے تمام وقتوں اور زمانوں اور گھڑیوں اور لحظوں پر خبردار ہو جائے، اور تو جس کی طرف رجوع کرنے والا ہے وہ تیرے لیے ظاہر ہو جائے۔ جب تجھ کو خوف خدا کی طرف کھینچے گا قرب الہی تجھ کو اپنی طرف کھینچ لے گی، اس وقت تجھے ثابت قدمی نصیب ہوگی اور تو عمر کے زیادہ اور کم ہونے، قیامت کے قائم ہونے یا نہ ہونے، مخلوق کے دوست و دشمن رکھنے دینے، محروم کرنے کے کچھ بھی ہو پرواہ نہ کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ چیخ مارتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، پھر کھول دیا اور پھر فرمایا، اے آگ، تو مجھ پر سلامتی کے ساتھ سرد ہو جا، اے اللہ تو ہماری خبروں کو ظاہر نہ کر۔ پھر آپ بیٹھ گئے، پھر فرمایا، سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، آؤ تاکہ ہم علم الہی پر جو کہ ہمارے متعلق ہے آہو بقا کر لیں۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے خائف تھے، جو کچھ بھی ہوتا ان کے دل خوفزدہ رہتے، اس بات سے ڈرتے رہتے کہ ان کے عمل قبول نہ کیے جائیں گے اور سوء خاتمہ کا خوف رکھتے۔ احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ لباس اس لباس کے سوا ہے اور وہ کھانا اس کھانے کے سوا، اور دن بہت تھوڑے ہیں اور کام بہت۔
اے غلام تو خلق کے احسان کے دروازے کو بند کر دے، تیرے لیے اللہ تعالیٰ کے احسان کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے، اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ سینے پر دونوں ہاتھوں کو باندھ کر دائیں بائیں جھومتے رہے، بعدہ بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، اے اندھے تو اس کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو جا، وہی دروازہ تو ہے وہی دروازہ تو ہیں، ایک بند اور دوسرا کھلا ہوا، تو اس کھلے ہوئے دروازے میں گھس آ۔ اے سبب والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے زندہ رکھنے کے واسطے سبب کے ساتھ دو، پھر سبب پیدا کرنے والے کی طرف بڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں ان کے متبع بن کر کمائی کرنا سنت ہے اور بھروسہ کرنا آپ کی حالت۔ پھر اگر تجھے اپنی خودی کے فنا پر قدرت ہو تو اس کو بغیر سبب و حالت کی معیت کے اپنے آپ کو حق عز و جل کے سپرد کر کے کر گزر، وہ تجھے کفایت کرے گا، بلندی دے گا اور وہ تجھے اپنا مقرب بنا لے گا اور وہ چیزیں عطا فرمائے گا جن کو تو پہچانتا بھی نہیں ہے، اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ خود ارشاد پاک ہے، تو اپنے آپ کو اس کی تقدیر کی موجوں کے حوالہ کر دے، جہاں کہیں بھی تو گرے گا فضل الہی کے دانہ کو چگ لے گا، جہاں کہیں تو متوجہ ہوگا اسی جگہ ذات الہی کو پا لے گا، تو اس کے انس اور قرب اور رافت و رحمت کو دیکھنے لگے گا۔ غنی کی مثال جس کو کہ غنا حاصل ہو جائے مثل اس اندھے شخص کے ہے جس کو طبقوں پر لگ کر ہر طرف سے کھانا آئے اور اس کو آنے کی جہت بھی معلوم نہ ہو، یہاں تک کہ جب اس کو اصل جہت معلوم ہو جائے وہ سب جہتوں کو چھوڑ کر اسی جہت کا طالب بن جائے۔ اسی طرح جب یہ بندہ طالب یہ پہچان لیتا ہے کہ تحقیق اللہ ہی آسان کرنے والا، وہی اس کی طرف ان چیزوں کو متوجہ کرنے والا ہے، تو اس کا قلب اللہ تعالی کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ تیرا نفس تیرا معشوق ہے، اگر تو اس کو اپنا دشمن اور قاتل ہونا جان لیتا تو تو یقیناً اس کی مخالفت کرتا، اس کو پیٹ بھر کر کھانا پینا نہ دیتا، ضروری کھانے پینے کے سوا کہ اس کا حق ہے اور کچھ نہ دیتا۔ تیرے لیے گوشہ نشینی سزاوار نہیں بلکہ تیرے لیے بازار سزاوار ہیں، تیرے لیے اسرار الہی پر مطلع ہونا سزاوار نہیں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسرار الہی پر مطلع ہو جاتا ہے وہ بہرا بن جاتا ہے، جو کوئی اس کے بھید کا مالک نہ ہو، جو اسے چھپا نہ سکے، اس کو مخلوق سے کنارہ کر لینا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ غاروں اور دریاؤں کے کناروں اور جنگلوں اور چٹیل میدانوں کو بنا لینا چاہیے۔ جو شخص کے حکم و علم کے درمیان میں جمع کرنے کی قدرت نہ رکھے اس کو مخلوق سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، وہ کنارہ کر لے۔ گرانی و قحط بادشاہ کا ادب سکھانے کے لیے ایک کوڑا ہے، یہ قول آپ نے شدت و قحط کے زمانے میں فرمایا تھا۔ تیرے اوپر افسوس ہے کہ تو محبت کا مدعی بن کر دنیا و آخرت کو طلب کر رہا ہے۔ اے احمق، تیرا دعویٰ تو اس کی محبت کا ہے اور نقصان کے دفع کرنے اور نفع کے کھینچنے کا تو اس سے طلبگار ہو رہا ہے۔ تو دور ہو جا، تو اولیاء اللہ کی جماعت سے نہیں ہے، تو خلق اور نفس اور ہوا و خواہشوں کا بندہ اور پیرو ہے۔ ہمارے پاس تمہاری کسوٹی صراف تمہارے پرکھنے والے موجود ہیں۔
اے مدعی یہ کیسا دعویٰ ہے، تو بات کو اس کے غیر موقع و محل پر پرکھ رہا ہے۔ دعا کا ایک محل و وقت ہے، کلام کے لیے ایک حالت ہے اور سکون کے لیے دوسری حالت، توجہ و نظر کے لیے ایک حالت ہے اور آنکھ بند کرنے کے لیے دوسرا حال۔ عمل کرنے والا کہاں ہے کہ تو جس کی صحبت میں رہے۔ صدیق لوگ ہر زمانہ میں منعم کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کو واجب جانتے ہوئے عبادت میں زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ نعمتوں کا مقابلہ طاعت و شکر کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ ہم تجھے تھوڑے سے حلال مال لینے کے بقدر ضرورت اجازت دیتے ہیں، تو اسی تھوڑے سے حلال پر اکتفا کر۔ اگر تو نے اسے زیادتی کے ساتھ لیا تو اس کا لینا تجھے اس مباح کے لینے کی طرف پہنچا دے گا جو کہ عام مسلمانوں کے درمیان میں مشترک ہے، اور اگر تو نے اسے لے لیا تو اس کا لینا تجھے مشتبہ مال کے لینے کی طرف پہنچائے گا، اور وہ مشتبہ مال حرام کی طرف لے جائے گا، اور حرام مال تجھے دوزخ میں لے جائے گا۔ زاہد وہی ہے جو کہ حلال میں زہد یعنی بے رغبتی کرے، اور حرام میں زہد کرنا پس وہ تو سب پر واجب ہی ہے۔ کبھی قلب کی طرف ایسی چیز وارد ہوتی ہے جس کے برداشت کرنے سے قلب عاجز ہوتا ہے، وجد کرنے لگتا ہے۔ اس کی مثال اس ماں جیسی ہے جس کو اپنے بچہ کے مرنے کی خبر پہنچے اور وہ اس پر چیخنے، کپڑے پھاڑنے لگے۔ عقل اس کی برداشت سے عاجز ہوتی ہے۔ آپ کی مراد اس قول سے حالت و وجد و سما ہے۔ دعا میں ہم عام لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ان کی موافقت و معاشرت کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے قلوب سرد اور وعدہ الہی کی طرف نظر کرنے والے، فضل کے کھانے اور انس کے مکان کی طرف دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اپنی خواہش و ارادہ سے بے پرواہ ہو جا تاکہ تو حق عز و جل کی مشیت و ارادہ سے فتح مندی حاصل کرے۔ محبت کی شرط ہی اپنے مشیت و ارادہ کا ترک کر دینا ہے۔ ناگاہ تو جب اس حالت میں ہوگا تیری زبان گویا ہو جائے گی اور تیرے کان شنوا بن جائیں گے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، الطاف و کرم اور اکرام الہی آئیں گے اور باطن کی صفائی، پھل اور جواہرات حاصل ہوں گے، خدم و حشم موجود ہو جائیں گے، کل کے کل تیری خدمت کریں گے اور تیری تعریف میں مشغول ہوں گے، اور حق تعالی تمام مخلوق پر تیرے ساتھ فخر کرے گا۔ ارشاد الہی ہے، جو کچھ تم کو رسول دیں بتائیں، پس تم اس کو لو، قبول کرو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے تم باز رہو۔ تم اللہ و رسول کے فرمان کو بجا لاؤ، ان دونوں پر عمل کرو۔ اس راستے میں سوا انتا کے یعنی تو ہی تو ہے، انا و نحن ہم اور میں نہیں ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر اور وہی ظاہر اور وہی باطن۔ ارشاد الہی والسماء والطارق کے متعلق آپ نے تفسیر فرمائی کہ اس میں اللہ عز و جل نے آسمان اور اس پر چلنے والے کی قسم کھائی ہے۔ آسمان پر جو چلا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اولاً آپ کی ہمت عالیہ نے آسمان پر ترقی کی، پھر آپ کے جسم شریف یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتوں آسمان کی طرف تک عروج کیا اور اپنے رب عز و جل سے کلام کیا، اور آپ کے سر کی آنکھوں نے بھی اس کو دیکھا، نیز آپ کے قلب مطہر کی آنکھوں نے، جبکہ آپ اس کے بندہ خاص تھے۔ آسمان میں رات کے وقت تشریف لے گئے اور رب تعالی کو زمین میں قلب کی آنکھوں سے اور آسمان میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔
اسی طرح سے جس کسی بندہ کا جب قلب صحیح و درست ہو جاتا ہے تو اس کا قلب اپنے رب تعالی کو دیکھنے لگتا ہے، اور جو حجابات اس بندہ اور آسمان و اسرار کے درمیان میں ہوتے ہیں منقطع ہو جاتے ہیں، بس ہمتیں آگے بڑھتی رہتی ہیں اور اسرار سیر کرتے ہیں۔ صدیقین کے سینے نور اسرار رب العالمین کی وجہ سے ہے، روشن سینے ہیں، تو مومن کی فراست یعنی دانائی و نظر سے ڈرتے رہو۔ قلب جب قرب الہی تک پہنچ جاتا ہے وہ ایک ایسا آسمان بن جاتا ہے جس میں علم کے تارے اور معرفت کا آفتاب چمکنے لگتا ہے۔ ان نوروں سے ملائکہ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر کہ اللہ کی طرف سے کوئی محافظ نہ ہو جو کہ اس نفس کے شیطانوں کے دست برد سے حفاظت نہ کرتا ہو، اور بعض افراد اولیاء اللہ میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ صفیں باندھ کر فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ ان کے پیچھے سے احاطہ کرنے والا ہے۔ تو محض فصاحت و بلاغت میں پڑا ہوا ہے، اپنے گھر کو تو نے اجاڑ کر دیا ہے، اپنے مکان کے دور میں گھوم رہا ہے، وہاں سے ہٹتا ہی نہیں ہے، گویا کہ تو چکی کا ایک اونٹ ہے۔ شاید تیرے اوپر کسی ولی اللہ نے بد دعا کر دی ہے جس کی وجہ سے تیری دانائی کی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں۔ تو نے خدا کو چھوڑا بس اس نے تجھے راستہ میں چھوڑ دیا، تیرے قصد کی آنکھ میں ڈھلکے کی بیماری جم گئی ہے، تیرے غم بہت ہو گئے ہیں اور تیرے قصد کے بازو ٹوٹ گئے ہیں۔ تو دنیا و آخرت کے درمیان میں ایک گوشت کا پڑا ہوا ٹکڑا باقی رہ گیا ہے۔ تو ایک سچے دوست کا محتاج ہے جو تیرے افلاس کے بعد تیری بھلائی کی دعا کرے۔ تو اولیاء اللہ پھر فرشتوں کے ساتھ سچا انس پیدا کر، پس جب تو ان سب سے انس پیدا کر لے گا تو تیرے لیے دوسرا دروازہ کھل جائے گا۔ جب تو مخلوق میں سے انسانوں سے انس پکڑ کر اس دروازے کو بند کر دے گا تو تیرے لیے جنوں کے ساتھ انس کا دروازہ کھل جائے گا، پس جب تو اس کو بھی بند کر دے گا تو تیرے لیے فرشتوں کے ساتھ انس کا دروازہ کھل جائے گا۔ تمام چیزیں فی ذات ہی کچھ نہیں کر سکتی ہیں بلکہ حکم کی تابع ہیں۔ آگ اپنی طبیعت سے نہیں جلاتی ہے اور نہ پانی اپنی طبیعت سے سیراب کر سکتا ہے۔ نمرود کی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکی۔ ابو مسلم خولانی علیہ الرحمہ جبکہ آگ میں ڈالے گئے نہ جلے۔ سمندل جانور کو باوجود اس کے کہ وہ آگ ہی میں رہتا بستا ہے آگ نہیں جلاتی ہے۔ جب تو اپنے عملوں میں اخلاص کرنے لگے تو مخلوق سے رہائی پا لے گا، ان کے درمیان میں سے نکال لیا جائے گا، تو ان سے نکل کر خدا کی طرف پہنچ جائے گا اور اس کو طلب کرنے لگے گا۔ اس کی مثل ایک ایسے مسافر کے ہے جو کوچہ میں داخل ہوا، اپنے دوست کی تلاش میں چکر لگاتا رہتا ہے، کوچہ کے انتہا پر پہنچتا ہے اور پھر ابتدا کی طرف لوٹ آتا ہے اور وہ دوست کے دروازے کو پہچانتا بھی نہیں ہے اور دوست اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی حیرت کو وہ معلوم کر لیتا ہے اس کو محبت غالب ہو کر باہر نکال لیتی ہے اور وہ باہر آ کر اس سے معانقہ کرتا ہے اور اس کو اپنے سے چپٹا لیتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا تھا۔ ان سے کہا تھا کہ بتحقیق میں تمہارا بھائی ہوں۔ اللہ عز و جل نے قلب کی زمین کو اپنے معرفت و علم کی قرارگاہ بنایا ہے۔ رات اور دن میں 360 مرتبہ اللہ عز و جل اس کی طرف نظر ڈالتا رہتا ہے۔
اگر وہ قلب کے لیے قرار عطا نہ فرماتا، البتہ قلب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور پھٹ جاتا۔ قلب جب درست و صحیح ہو جاتا ہے اور قرب الہی میں قرار پکڑ لیتا ہے، اللہ عز و جل اس کے درمیان میں حکمت کی نہریں ان سے خلق کے نفع حاصل کرنے کے لیے پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے اولیاء اللہ کو دین کے واسطے بلند پہاڑ بنا دیا ہے۔ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جگہ، اور ان سے کم رتبہ تابعین علیہ الرحمہ کی جگہ ان کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اولیاء کرام نے علیہ الرحمہ بجا آوری امر کے لیے قولاً فعلاً ظاہراً و باطناً ان حضرات کرام کے ارشادات پر عمل کیا، جس سے انبیاء کرام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، اور اللہ تعالی نے ان سے فرشتوں پر فخر فرمایا۔ خوبی و برکت ہے ان کے لیے جنہوں نے ان کا اتباع کیا، دنیا اور اہل و عیال کے بوجھ ان پر سے ہلکے کر دیے گئے۔ یہ ایسی قوم ہیں جن کے پاس ایسا شغل ہے جو ان کو کمائی کرنے سے روکتا ہے۔ وہ خلق کی مصلحتوں کے لیے قیام کرنے والے ہیں۔ مخلوق ان کے نزدیک مثل اولاد کے ہے۔ وہ دنیا سے علاقہ نہیں رکھتے، حالانکہ دنیا اپنے آپ کو ان پر پیش کرتی ہے اور وہ ان سے اعراض کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیز جو کہ تیرے قبضہ میں ہے صرف تیری نہیں ہے بلکہ مشترک ہے، تیرے پڑوسی بھی اس میں شریک ہیں۔ تیری کمائی تیرے ہاتھ میں مواخذہ اور اجر کے لیے دی گئی ہے۔ ارشاد باری ہے، تم اس مال میں سے خرچ کرو جس میں تم خلیفہ بنائے گئے ہو، تاکہ اللہ تعالی تمہارے عمل کو دیکھے۔ تو اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کیا کر، فقیروں کو کھانا کھلایا کر، کیونکہ دوست کا گھر تنگ ہے اور اس میں داخل ہونے والا کشائش والا ہے۔ وہ کہاں ہے جس نے مخلوق کا دروازہ بند کیا ہو اور حق کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا ہو اور اپنی حاجتوں کو اس کے روبرو آ کر پیش کیا ہو۔ تو سببوں کو قطع کر دے اور دوستوں سے علیحدگی کر لے، پھر دیکھ کہ تجھے کیا کچھ نظر آتا ہے۔ مولا تعالی کے دروازے پر کھڑا ہو جا اور مصیبتوں پر صبر کو تکیہ بنا لے۔ اس کی قضاء و قدر تجھے پارا پارا کر دے اور تجھے تکلیف نہ ہو۔ اس وقت تو عجائبات قدرت کو ملاحظہ کرے گا، تو تکوین کو دیکھے گا کہ وہ تیرا کیا حال بناتی ہے، اور رحمت کو دیکھے گا کہ وہ تیری کیسی پرورش کرتی ہے، اور محبت کو دیکھے گا کہ وہ تجھے کیسے رزق پہنچاتی ہے۔ سارا دار و مدار حاجت کے بعد سکوت اختیار کرنے پر ہے، اور وہی حالت بندے پر خدا تعالی کے فخر فرمانے کی ہے۔ اس پر مخلوق اور سببوں کے منافع و مواقع سب حرام کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے قرب کے مواضع پر لوٹا لاتا ہے۔ جب اس بندہ کو خدا کے کنارے عاطفت اور اس کے لطف کی گود کی بو آنے لگتی ہے تو اس کو وہ بو تکلیفوں کی بو سے رحمت بن کر کفایت کرتی ہے۔ ارشاد الہی ہے، آیا ہے کوئی جو مستر کی دعا کو قبول کرے جبکہ وہ اس کو پکارے؟ تجھے وہ مستر اس لیے کرتا ہے تاکہ تو اس کو پکارے۔ وہ دعا میں گڑ گڑانے کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمام دروازوں کو تیرے اوپر بند کر دیتا ہے تاکہ تو اس کے دروازے پر جا کر ٹھہرے، قرار پکڑے۔ پس جب اولیاء و مقربین الہی نے سببوں کے دروازے کو بند اور قرب الہی کے دروازے کو کھلا ہوا پایا، اس میں داخل ہو گئے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچہ پر دروازہ بند کر دے اور پڑوسیوں کو وصیت کر دے کہ اس دروازہ کو بسبب ایک غرض کے جس کا کہ وہ ارادہ رکھتی ہے کھول نہ دینا۔ بچہ باہر آیا، یہ دیکھ کر شرمندہ روتا ہوا بیٹھ گیا۔ جس دروازہ پر نظر ڈالی سب کو بند پایا، پھر ماہی کے دروازے کی طرف لوٹا۔
حق تعالی اپنے بندہ پر اس لیے تنگی ڈالتا ہے تاکہ اس کو اپنی طرف پھیر لے اور اس کا قلب مخلوق کے ساتھ متعلق نہ ہو جائے۔ سچے فقیر کو لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے آرام طلبی نہ کرے، بس اگر بدرجائے مجبوری ضرورت ہی طلب کی ہو تو بقدر کفایت ہی طلب کرے، نہ کہ زائد۔ جب رب تعالی تجھے قریب کر لے اور بلا میں مبتلا کرے تو اس کی بلا پر خوش رہو، ورنہ وہ تجھے تیری مصیبت و بلا میں گھیر دے گا۔ دنیاوی چیزوں کی رغبت تیرے اوپر تیرے قرب الہی اور بلا پر صبر کرنے کو تشویش میں ڈال دے گی۔ جو کہ اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا ہے اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ بغیر کوتوال کے شہر ویرانہ و خراب ہے، بکریاں بغیر چرواہے کے بھیڑیے کی خوراک ہیں۔ اصل دین کی خوف الہی ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ رات میں چلا کرتا ہے، کسی مکان میں ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ سیر کرتا رہتا ہے۔ اولیاء اللہ کے سفروں کی انتہا قرب الہی ہے۔ حقیقی سیر اولاً قلبوں کا سیر ہے، بعدہ باطن کا سیر۔ جب یہ لوگ قرب کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں تو باطن داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے، پس اس کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد انس قلب کے لیے اجازت چاہا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب مبارک کا تارا اولاً قمر بنا، پھر چاند سے سورج ہو گیا۔ خلوت جلوت نبی اور باطن ظاہر بنا، اور جلوت نبی اور باطن ظاہر بنا۔ بندہ خلوت جلوت بنی اور باطن ظاہر بنا۔ بندہ مخصوص اپنے مد و جزر کی حالتوں میں سر کو گریبان میں ڈالے اور باطن کے خیمہ کو رسی میں باندھے تیراتا ہے۔ تمام وہ جواہرات جو کہ دریا میں ہیں سب اس کو نظر آتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ کو ان کی طرف نہیں بڑھاتا ہے بلکہ جو اس کے پاس حاضر ہوتا ہے اس کو اشارہ کرتا ہے کہ اے فلاں تو اس قدر لے لے، اور اے فلاں تو اتنا۔ یہ بادشاہ زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں، حق عز و جل کی حضوری میں بطور نیابت و خلافت حاضر رہتے ہیں۔ میں اس بادشاہ کے دروازے پر ان کا منتظر رہتا ہوں، بیداری و خواب میں تمہاری طرف دیکھتا رہتا ہوں، تمہاری خاطر اس شہر کی تکلیفوں کو جھیلتا رہتا ہوں اور مخلوق کی آفتوں پر صبر کرتا ہوں۔ میں غم و رنج اور فکر و حیرت میں دن رات سے ملا دیتا ہوں، جب ایک قدم آگے بڑھتا ہوں واپس ہو آتا ہوں۔ ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ اپنی دعا میں حیرت میں پڑ گئے، پس آپ سو گئے۔ اللہ عز و جل کو فرماتے ہوئے سنا کہ ارشاد کرتا ہے، اے ابراہیم کہو اللہم رضی الآخر، اے اللہ برتر مجھ کو اپنی قضا پر راضی کر دے اور اپنی بلا پر صبر دے اور اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، اور میں تجھ سے تیری پوری نعمت اور ہمیشہ کی عافیت اور تیری محبت پر ثابت قدمی طلب کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر ایک نرم آواز ڈالی گئی جس کی وجہ سے قلب پاک نے اہل و عیال سے دوری چاہی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے گئے جو کہ طور سینا کا ایک حصہ ہے۔ نسیم وحی کی بو آنے لگی۔ حرا میں غار تھا جس میں ایک عابد ابو کبشہ نامی رہتا تھا۔ آپ وہیں آ کر عبادت ربی میں مشغول ہوئے۔ اس حالت میں آپ جو خواب دیکھتے تھے وہ مثل سپیدہ صبح کے ظاہر ہو جاتی تھی۔ دفتن آواز دی گئی، یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس آواز سے ڈر کر اپنے دولسترا میں تشریف لائے۔
دولت سرا میں تشریف لائے اور فرمایا مجھے کملی اڑھاؤ، چادر سے چھپاؤ، بتحقیق میں ایک آواز سنتا ہوں۔ عرض کیا گیا یہ آواز کملی اڑھانے، چادر میں لپٹنے سے مخفی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ عز و جل اپنے امر پر غالب ہے۔ یہ قلب ہے، اس کی مثال مانند ایک گٹھلی کے ہے جو کہ ایسے گھر کے صحن میں پڑی ہو جس کے چھت نہیں ہے، چار دیواری کھڑی ہوئی ہے، جاڑے کی بارش اور گرمی کی دھوپ دونوں اس پر پڑتی ہے اور وہ گٹھلی جمتی رہتی ہے، کسی کی نظر اس پر نہیں پڑتی ہے، یہاں تک کہ جب اس کی شاخیں ظاہر ہوئیں اور وہ بلند ہو کر پھل لے آیا اور وہ پختہ ہو گئے تو لوگ اس کو چننے لگے، حالانکہ اس کی طرف پہنچنے کا ان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طور سے قلب سے جب خدا چاہتا ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ ولایت ایک باطنی اور مخفی امر ہے۔ ولایت کی مثل اس چیز کے ہے جو کہ گزری، یعنی مثل گٹھلی اور درخت کے۔ اے مخاطب، تو سوا کھانے اور پینے اور لباس کے جو کہ ضروری چیزیں ہیں کچھ اور اللہ سے سوال نہ کیا کر، نہ تو اس سے بھاگ، نہ ان چیزوں کی طلب کے واسطے تو اللہ تعالی کی عبادت کیا کر۔ تو رحمت کے مقابلے میں کیا عمل کر سکتا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ اے رب تو ہم کو اپنے غیر سے بے پرواہ کر دے، ہم کو اپنے غیر کے ساتھ مشغول نہ کر۔ یہ بات کیا ہے؟ اس کو آپ نے غصے کے ساتھ اور غضبناک لہجے میں فرمایا، بعدہ اپنے چہرے کو ڈھانک لیا اور آپ چیخ مار کر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا اور البتہ تم اس کی خبر و حالت بعد ایک وقت کے جان لوگے۔ اولیاء اللہ عز و جل سے طلب کو مکروہ سمجھتے ہیں تاکہ ان کی طرف حرص و تفویض و تسلیم کا چھوڑ دینا نسبت نہ کیا جائے۔ شوق ان کے قدموں کو تیز تیز چلاتا ہے۔ جب تو دنیا میں زہد کرے گا تو تیرے اوپر دنیا کا خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اولیاء اللہ کے مخصوص حالات ہیں جن کو ہر ایک نہیں جان سکتا، کوئی بدل نہیں بنتا جب تک کہ وہ مخلوق کے بوجھوں کو اپنی پیٹھ پر نہ اٹھا لیتے ہیں، اور رب عز و جل اس بوجھ کو ان سے اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی حضوری میں رہتے ہیں۔ ظاہر میں بوجھ اس بدل پر ہوتا ہے اور باطن میں دست رحمت پر۔ تم اپنے اوپر تصدیق اور تہمتوں کو قلب سے زائل کر دینے کو لازم پکڑو۔ آپ نے ارشاد الہی ان ناشئۃ اللیل الآخر کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، یعنی رات کا اٹھنا وہ نہایت دشوار ہے، وہ نیند کے بعد مخلوق اور نفس اور طبیعت اور خواہش اور ارادہ کے سو جانے کے بعد ہے۔ قلب تقویٰ کرتا رہے، اس کا کھانا اور پینا صرف حق تعالی سے مناجات کرنا اور اس کے روبرو قیام اور رکوع و سجود باقی رہ جائے۔ کیا تو ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ جنہوں نے دنیا میں زہد کیا تاکہ دنیا ان کو طلب مولا سے باز نہ رکھے، اسی طرح وہ آخرت میں زہد کرتے ہیں تاکہ آخرت اس کو طلب مولا سے باز نہ رکھے۔ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ آخرت پیدا ہی نہ کی جاتی کیونکہ وہ شیریں ظاہر اور سراسر رحمت ہے۔ قلب و باطن اس کا چہرہ بن جاتا ہے، جو کچھ اس کے قلب میں ہوتا ہے اس کے ظاہر میں نمودار ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی ہمیشگی کو اس لیے دوست رکھتا ہے کہ اللہ تعالی کی چھپ کر اس میں عبادت کرے اور اس سے خفیہ معاملہ کرتا رہے۔ تو اللہ تعالی سے وحشت میں پڑا ہوا ہے، کب تیرا قلب مخلوق سے وحشت کرے گا اور کب وہ اللہ عز و جل سے انس پکڑے گا۔ دروازہ پھرے گا، کوئی دروازہ باقی نہ رہے گا، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جائے گا یہاں تک کہ کوئی شہر باقی نہ رہے گا۔
ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جائے گا یہاں تک کہ کوئی آسمان باقی نہ رہے گا جہاں ٹھہرے، قیامت کو اپنے نفس پر قائم کر لے گا، حق عز و جل کی حضوری میں کھڑا ہو جائے گا، اپنی نیکیوں اور برائیوں کے صحیفہ پڑھ کر دوزخ میں ڈال دیے جانے کا متوقع ہوگا، اس حال میں کہ وہ آگ میں گرنے اور اس سے گزر جانے کے خیال میں ہوتا ہے، لطف الہی آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے، دوزخ کی آگ کو اپنی رحمت کے پانی سے بجھا دیتا ہے اور نار دوزخ آواز کرتی ہے، اے ایمان والے تو جلد گزر جا، پس تحقیق تیرے نور نے میرے شعلہ کو بجھا دیا، اس پر 3000 برس کے راستہ کا گزر جانا ایک لحظہ میں قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بادشاہی گھر کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اپنی عقل و ارادہ اور اپنے مولا تعالی کی محبت و شوق کی طرف رجوع لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس میں بغیر محبوب کے داخل نہ ہوں گا، کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ جو کچا بچا گر جاتا ہے وہ بروز قیامت جنت کے جو کچا بچہ گر جاتا ہے وہ بروز قیامت جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا، کہے گا کہ میں اندر نہ جاؤں گا تا وقت یہ کہ میرے والدین اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ پڑوسی کہاں ہے، گواہ حاضر ہونے والا کہاں ہے، وہ داخل نہ ہو، یہاں تک کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سپرد کر دے اور محبوب کی طرف داخل کر دے، یہاں تک کہ جب اس کے لیے یہ مرتبہ تمام ہو جاتا ہے وہ دنیا کی طرف اپنے مقسوم حصہ لینے کے لیے لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ علم الہی متغیر و منسوخ و محو نہ ہو جائے۔ تیرا رب مخلوق سے فارغ ہو چکا ہے، کوئی نفس دنیا سے تا وقت یہ کہ وہ اپنا حصہ پورا نہیں کر لیتا نہیں نکلتا ہے، بس تم اللہ عز و جل سے ڈرو اور تمہاری طلب خوبی کے ساتھ حق تعالی ہی سے ہونا چاہیے نہ کہ مخلوق سے، سبب پردہ اور آڑ ہیں، ان کی وجہ سے بادشاہ کے دروازے بند ہیں، جب تو ان سببوں سے اعراض کر لے گا تو بادشاہ تیرے لیے اپنی معرفت کا دروازہ کھول دے گا جس کو تو پہچانتا ہے، سر کا دروازہ جو مضبوطی سے بند ہے وہ بغیر تیری طاقت و قوت کے کھل جائے گا، مسلمان کی طبیعت رب تعالی کی طرف قصد کر کے نکلتی ہے، وہ مسلمان اسی حالت میں ہوتا ہے کہ راستے میں آ کر ان کے جان و مال کی بابت آفتیں پکڑ لیتی ہیں، پس وہ گناہوں اور بدادبی اور مخالفت حدود شرعیہ کی طرف لوٹ آتا ہے، پھر وہ دعا سے اور خدا کے غیر سے مدد نہیں مانگتا بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اپنے نفس پر ملامت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے تو بحیثیت قلوب قضاء و قدر اور تسلیم و تفویض کی طرف رجوع لاتا ہے، وہ اسی حالت میں ہوتا ہے کہ ناگاہ وہ اللہ کی طرف سے کھلا ہوا دروازہ دیکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے، اس کی جانچ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ اس کے عمل کو دیکھے، ارشاد ہے اور ہم نے ان کو بھلائیوں اور برائیوں کے ساتھ آزمایا، ابن آدم کا قلب خیر و شر، عزت و ذلت، دولت و فقر کے ساتھ ہی درست ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب خداوندی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے اور وہ شکر ہے اور شکر اطاعت کرنا ہے، اس کی زبان و اعضاء کچھ حرکت نہیں کرتے ہیں، وہ بلا کے وقت صبر کرتا ہے اور غیر اللہ سے مدد نہیں چاہتا، اپنے جرم و گناہوں پر اقرار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی نیکی و بدی کے قدم انتہا پر پہنچ جاتے ہیں اس وقت وہ بادشاہی دروازہ پر شکر و صبر کے قدموں سے چلتا ہے اور توفیق الہی اس کے قائد یعنی کھینچنے والی بن جاتی ہے۔
وہ بادشاہی دروازہ پر پہنچ کر وہاں ایسا جلوہ دیکھتا ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھا اور جو نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر خطرہ بن کر گزرا۔ نیکی و بدی کی نوبت منقطع ہو جاتی ہے، اسے بات چیت کرنے اور ہم کلامی و ہم نشینی کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اے عراقی، کیا تو اسے سمجھتا ہے؟ اے چکی کے اونٹ، اے احمق، تو بغیر اخلاص کے قیام و قعود میں مشغول ہے۔ تیری نماز و روزہ آدمیوں کے لیے ہوتا ہے اور تیری نگاہ آدمیوں کے طبقوں اور ان کے گھر کی چیزوں کی طرف لگی ہوئی ہے۔ اے مخلوق سے علیحدہ ہونے والے، اے صدیقوں اور اللہ والوں کی صف سے علیحدہ ہو جانے والے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میں تمہارا بڑا، تمہارا چیرنے کا آرا، تمہاری کسوٹی ہوں؟ تو اپنی سی کوشش کر، اپنا طبق مجھ سے چھین لے، اپنی ننگی تلوار مجھ پر اٹھا، تو کسی چیز پر قائم نہیں ہے، نہ قابل اعتبار۔ اے ادنا سے ادنا جاہل، میں تیری رسیوں میں مضبوطی کے لیے بل دیتا ہوں، تیری خیر خواہی کرتا ہوں اور مہربانی کرتا ہوں۔ بتحقیق مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو زندیق، ریاکار، دجال ہو کر نہ مرے، تجھے تیری قبر میں منافقوں کا سا عذاب دیا جائے۔ پس تو جس حال میں مبتلا ہے اس کو حکم دے، تو ننگا ہو جا، تو تقوی کا لباس پہن لے، تو عنقریب مرنے والا ہے، میرے اور تیرے درمیان میں کوئی عداوت نہیں ہے۔ جو کچھ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں عنقریب تو اسے یاد کرے گا۔ نیک آدمی کی صورت اس کے حال سے خبر دیتی رہتی ہے، جو کوئی اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، وہ اسی کی مدد سے بولتا ہے، اسی سے طالب غنا رہتا ہے اور اسی کی طرف محتاج بنا رہتا ہے۔ میں اپنے بچپنے میں اپنے شہر میں ایک کہنے والے کی آواز کو سنا کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا، اے مبارک، اے مبارک، پس میں اس آواز سے بھاگا کرتا تھا، اور بتحقیق اب خلوت میں کسی کہنے والے کی آواز سنا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے کہا کرتا ہے، میں تجھ کو بہتری میں پاتا ہوں۔ اے مخاطب، اگر تو اپنی بھلائی چاہتا ہے پس تجھ پر میرے ساتھ رہنا لازم ہے۔ جب میں کسی انسان کو اپنے سے بھاگتا ہوا پاتا ہوں پس میں یہ جان لیتا ہوں کہ تحقیق یہ منافق ہے۔ ایماندار جب اپنے سر کی آنکھوں کو بند کرتا ہے تو اس کے قلب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کو باطنی تجلیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور جب وہ اپنے قلب کی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے تو اس کے باطن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بس اس سے وہ مقام الہی اور مخلوق میں اس کے تصرفات کا معائنہ کرنے لگتا ہے۔ ان چیزوں میں سے جن سے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا یہ بھی تھا کہ بتحقیق میں نے تم کو اپنی رسالت و کلام کے ساتھ اور دوسرے آدمیوں پر برگزیدہ بنایا اور تم کو اپنے سے نزدیک کر لیا۔ ایک دن وہ تھا جو تم بکریاں چرا رہے تھے، بس ان میں سے ایک بکری بھاگ گئی، تم نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ تم نے اس کو پکڑ لیا، حالانکہ تم تھک گئے تھے، بس تم نے اس کو اپنے سے چپٹا لیا اور کہا کہ تو نے اپنے آپ کو بھی تھکایا اور مجھے بھی تھکا دیا۔ محجوب کی دوا اپنے حجاب کے سبب پر غور کرنا اور اس سے توبہ کر لینا اور اس کے روبرو اقرار کرنا ہے۔ جو لوگ کہ ہر وجہ سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں ان کے لیے راستہ میں تکوین یعنی تصرفات و اختیارات کا برتنا نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ تو جنگلوں اور میدانوں اور دونوں بر یعنی بر خلق و بر نفس اور دونوں بحر یعنی دریائے حکم اور دریائے علم اور کنارہ کو قطع نہ کرے، تیرا کلام معتبر نہ ہوگا۔ اولیاء اللہ کے لیے نہ رات ہے اور نہ دن، ان کا کھانا بیماروں کا سا کھانا ہے اور ان کا سونا ڈوبتے ہوئوں کا سا سونا، اور ان کا کلام محض بضرورت ہوتا ہے۔
جو کوئی اللہ عز و جل کو پہچان لیتا ہے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، لیکن جب خدا چاہتا ہے تو اسے نئی زندگی بخش دیتا ہے۔ وہ بغیر آلات، بغیر ترتیب، بغیر مہلت، بغیر سبب کے بولنے لگتا ہے۔ اس کی زبان اور اس کی انگلی میں کچھ فرق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس حالت میں نہ حجاب ہوتا ہے اور نہ قیدیں اور نہ دروازہ اور نہ دربان اور نہ اذن اور نہ اجازت کا طلب کرنا اور نہ تولیت و تقرر اور نہ موقوفی اور نہ شیطان اور نہ سلطان، نہ قلب اور نہ پورے۔ پھر ارشاد فرمایا، جو آج غائب رہا اس نے نقصان پایا۔ تو کہہ دے کہ یہ پہلا اور دوسرا قدم رکھنے میں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو کہہ دے کہ اپنے خانہ وجود سے نکلنا پہلا قدم ہے اور دوسرا قدم نعمت الہی الحمدللہ رب العالمین ہے، اور دروازے پر ٹھہرنا بعدہ اس کے دیدار کے وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بعد دیدار کے وسجد وقترب، یعنی سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ تو نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف نسبت نہ کر، تو مشرک ہے۔ تو نعمتوں کو اس کے غیر کی طرف نسبت کر کے اللہ کی نعمتوں کا بدل ڈالنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو نعمت کہ تیرے نفس کے لیے تھی اس کو بدل دیا۔ تو اپنی زنار کو توڑ کر ادھر واپس آ، جبکہ تو اپنے باطن سے توبہ نہ کرے اور اندرونی اخلاص پیدا نہ کر لے، تیرے ظاہر کا اعتبار نہیں۔ اے غلام، اے چھوٹے بچے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی، آپ نے اس کو برسوں چھپایا، بعض نے بعض کو کھا لیا، یہاں تک کہ آپ کو وحی بھیجی گئی کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچائیے، اور تو ذرا سی چیز دیکھتا ہے اور تو اس کو ظاہر کرتا پھرتا ہے اور اس کو چھپاتا نہیں۔ تیرے گھر میں آسمان پر سے کپڑوں کی گٹھری آ پڑی اور تو نے گھر کا دروازہ کھول دیا اور خریداروں کو پکارنے لگا، آؤ مجھے خرید کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گٹھری پڑوسیوں کی بطور عاریت و امانت ہو۔ چار چیزیں ہیں جن سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے۔ اول، لقمہ میں نظر کرنا کہ حلال ہے یا حرام۔ دوسرے، عبادت کے لیے فارغ البال ہونا۔ تیسرے، کرامت کی حفاظت، جو کچھ حاصل ہو اس کی نگہبانی کرنا۔ چوتھے، ان چیزوں کا چھوڑ دینا جن کی تجھے خبر ہی نہیں۔ یہ امر کامل پرہیزگاری اور آستانہ الہی پر حاضری اور حفاظت دین کی بار بار طلبی سے حاصل و درست ہوا کرتا ہے۔ ایمان والا اپنے کھانے پینے میں ٹھہرا رہتا ہے، قرآن و حدیث سے اجازت طلب کیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے مولا عز و جل سے قریب ہو جاتا ہے تو وہ ایسے حال پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے حکم سے حکم اور اس کی ممانعت سے ممانعت کرتا ہے، اس کے علم سے عالم بنتا ہے اور اس کی بصر سے دیکھنے لگتا ہے۔ تم مرنے سے پہلے خدا سے تجدید عہد کر لو، ان قریب جب غبار ہٹ جائے گا تم حقیقت کو معلوم کر لوگے۔ اے جھوٹو، ارے جاہلو، اے غافلو، البتہ تم اس کی خبر تھوڑی دیر کے بعد معلوم کر لوگے۔ سوال، خیانت والے نفس کے فتویٰ کا کیا اعتبار کیا جائے؟ جواباً ارشاد فرمایا، تو نفس سے یہاں تک جہاد کر کہ وہ مر جائے، پھر اس کو دوسری زندگی فقیہ و عالم و مطمئن بنا کر دے، اس کی شہوتوں اور لذتوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ تو نفس کو اس کی شہوتوں سے یہاں تک روک کہ وہ دبلا ہو جائے، جب وہ دبلا ہو جائے گا اس کی خواہشیں
ٹوٹ جائیں گی اور پھر وہ مجاہدہ کی وجہ سے سراپا قلب بن جائے گا۔ اولیاء اللہ رات کے آنے اور بال بچوں کے سو جانے کی آرزو کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ مکلف ہیں، وہ بیویوں اور بچوں کے بوجھوں کو خدا کی طرف سکون و قرب کی حالت میں اٹھانے والے ہیں۔ ان کے اعضائے ظاہری سببوں میں حرکت کرتے رہتے ہیں۔ جب تو بلا سے پہلے متقی و پرہیزگار ہو جائے گا تو تیرا رجوع بلا کے وقت بھی اسی کی طرف ہوگا۔ تو بلا کا دفع کرنے والا سوا اس کے کسی کو خیال نہ کرے گا۔ تو خیر و شر دونوں کو اسی کے پاس سے آتا ہوا جانے گا، اور نقصان و نفع، عزت و ذلت، امیری و فقر کو اسی کی طرف سے سمجھے گا۔ سوال: بعض اہل اللہ کا جو یہ قول ہے کہ جس کی نظر تجھے فائدہ نہ دے اس کا کلام تجھے فائدہ نہ دے گا، اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ کی آنکھوں اور دلوں سے دنیا و آخرت دونوں غائب ہو گئی ہیں اور انہوں نے اپنے رب تعالی کو دیکھ لیا ہے، پس اگر وہ تجھے دیکھتے ہیں تجھے نفع پہنچاتے ہیں۔ ولی جب خشک زمین کو دیکھتا ہے تو اس کو اللہ زندہ کر دیتا ہے اور اس میں سبزہ اگا دیتا ہے، یا جب یہودی اور نصرانی کی طرف دیکھ لیتا ہے، البتہ اللہ عز و جل ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیشہ اس لکڑی کی کرسی کے پایا سے معانقہ کرتے رہتے ہیں، اسے گلے لگاتے ہیں۔ جواب دیا، اس لیے کہ وہ مجھ سے قریب ہے اور بہت سی چیزوں کو دیکھتی ہے اور وہ کسی کو خبر نہیں دیتی اور چغل خوری نہیں کرتی، بس اسی واسطے میں اسے گلے لگاتا رہتا ہوں۔ سائل نے آپ سے کہا، بس ہم آپ کے قلب کی طرف بہت زائد قریب ہیں۔ جواب دیا، اے میرے بھائی، تم ایسے جب ہوتے جب کہ تم اللہ سے ڈرتے اور تم اس کا دھیان رکھتے اور تم اس کا خوف کرتے اور تم اس کے طلبگار ہوتے، اس حالت میں تمہارا خادم و دوستدار خود بن جاتا۔ جب بندہ زہد کرتا ہے اور خدا کی طرف رجوع لاتا ہے اور جہاد کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالی دروازہ قرب کا کھول دیتا ہے اور اس کو اپنا قرب بخشتا ہے اور اپنے نزدیک کر لیتا ہے۔ جب وہ علم پر خبردار ہونے سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ اس کو ہر قسم کا علم دے دیتا ہے اور اس پر خبردار ہونے سے گمنامی و خاموشی اور خوف الہی سے دبلا ہو جاتا ہے، اور مجاہدہ نفس کرنا حسن ادب میں سے ہے۔ اولیاء اللہ مکارم الہیہ کو اپنے اعضاء اور قلوب اور باطن و خلوات سے ظاہر کیا کرتے ہیں، بس اللہ کے نزدیک وہ متقی و کریم ہو جاتے ہیں۔ تمہارا معبود تو درہم و دینار ہے۔ جب تم میں سے کسی کے پاس سے وہ جاتا رہتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے اور اس کی جمعہ و جماعت فوت ہونے لگتی ہے، وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے۔ یا کسی کا فاسق و فاجر بیٹا مر جاتا ہے تو کثرت سے جزا فضا کرتا ہے اور مخلوق سے انس طلب کرتا ہے، حالانکہ فرشتہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور ان سے انس نہیں پکڑتا۔ بندہ کا جب قلب صاف ہو جاتا ہے وہ فرشتوں سے مانوس ہو جاتا ہے اور وہ خلوت میں اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اے حق اور دین اور شریعت مقدسہ سے غفلت کرنے والے، اے دنیا و نفس و طبیعت کے ساتھ قائم رہنے والے، اے خلق کے پجاری، اے حق عز و جل کے بھول جانے والے، تیرے لیے اللہ عز و جل سے ملاقات کرنا ضروری ہے۔ تعالی شانہ تو اس سے ابھی مل لے، تو خلق و نفس کو چھوڑ دے، بتحقیق تو امن پائے گا۔ حق یہ ہے کہ خدا کے علم و ذکر کے سوا ہر چیز باطل و لغو ہے، ہر معاملہ جو کہ غیر اللہ کے واسطے کیا جائے
ٹوٹے وہ نقصان والا ہے۔ دنیا کے طلبگار بہت ہیں اور آخرت کے طلبگار کم، اور حق کے طلبگار تو بہت ہی کم سے بھی کم ہیں۔ تو رات دن اپنی دنیا کے ساتھ رہتا ہے، وہ تجھ سے خدمت لیتی ہے اور وہ تجھ سے قطع کر لیتی ہے، ہم اس سے خدمت لیتے ہیں اور اس میں ہم توجہ نہیں کرتے۔ بس اے بد نصیب تیری کیا حالت ہے، دنیا میں تیرے لیے شریعت و علم کے ہاتھ سے حصہ کا لینا ضروری ہے۔ جو کچھ وہ دونوں فتویٰ دیں اس کے مطابق لے، اور جس کا وہ دونوں تجھے فتویٰ نہ دیں بس تو اس سے باز رہ۔ تو اپنے رب تعالی سے اچھی طور پر راز و نیاز کا طریقہ ہی نہیں جانتا ہے۔ تو اپنی خرید و فروخت اور خورد و نوش اور اپنے دین لین اور گفتگو کے وقت توقف کیا کر، جو کچھ کہ اللہ کے واسطے ہو بس اس کو غنیمت سمجھا کر، اور جو کچھ کہ غیر اللہ کے واسطے ہو تو اس سے بچا کر۔ جب محبت غالب ہوتی ہے دنیا و آخرت، لین دین، قبول و رد کرنے کے درمیان میں تمیز کرنا ساقط ہو جاتا ہے۔ محب کا قلب محبوب کی محبت سے پر ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی و برائی ایک ہو جاتی ہے اور اس کے دروازے اور چھتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ محبت ان کے درمیان میں جمع کر دیتی ہے، تفرقہ کو اٹھا دیتی ہے۔ خبر و مشاہدہ، نقصان و نفع یکساں و برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے قلب سے وجد میں رہتا ہے، کبھی اس کا وجد ذکر جلالی میں ہوتا ہے اور کبھی ذکر جمالی میں، غرض ہر دم مولا کی یاد سے مزے لیتا رہتا ہے۔ اس کا تمام دن مدہوشی میں گزرتا ہے، جیسے جیسے یہ اس کی طرف قریب ہوتا ہے وہ اس سے دوری کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی طور والی آگ، جوں جوں یہ اس سے قریب ہوتے گئے وہ ان سے دور ہوتی گئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام صدا انی ان اللہ کی طرف داخل ہو گئے، میں ہی تو اللہ ہوں۔ یہی قلب کا حال ہے، وہ قرب کے نوروں کو دیکھتا ہے، جب آگے بڑھتا ہے تو وہ نور دور ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نوشتہ امر اپنی میعاد پر پہنچ جاتا ہے۔ خطروں کا منقطع ہو جانا اس مقام کی انتہائی مدت ہے، یہاں پر پہنچ کر معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، طالب مطلوب اور قاصد مقصود اور مرید مراد بن جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے جذبات میں سے ایک جذبہ دونوں جہان کے عمل سے بہتر ہے، وہ اپنے بندہ کو اپنی طبیعت و شہوت و خواہش کے گھر سے باہر اور خلق کو رخصت کر دینے والا اور شہوتوں کو چھوڑ دینے والا، اپنا طالب ایک حالت پر قائم نہ رہنے والا ملاحظہ کرتا ہے، کبھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی بیٹھ جاتا ہے، نہ اس کے پاس توشہ ہے اور نہ سواری اور نہ ساتھی، دن کو رات سے روزہ اور نماز اور مجاہدوں سے ملاتا رہتا ہے، ناگاہ وہ اپنی اسی حالت میں ہوتا ہے کہ دفتن اپنے آپ کو یہ بندہ قرب الہی کے دروازے پر لطف خداوندی کی آغوش میں اس کے فضل کے دسترخوان پر اپنے سابقہ تقدیر کی طرف متوجہ پاتا ہے، منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ تیری خواہش بلندی کی ہے اور تو تحت الثری میں پڑا ہوا ہے، تو جنت کو دوست رکھتا ہے لیکن تو اس کے سے عمل نہیں کرتا ہے۔